جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ کے قدموں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. جبرائیل علیہ السلام کی نظر پڑی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کملی والے آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا آپ کا ابو ذر ہے نا؟ حضور نے فرمایا جی جبرائیل یہ میرا ابو ذر ہے، لیکن تو بتلا تو اسے کیسے پہچانتا ہے؟ تو اس کا رشتہ دار نہیں، اس کا یار نہیں. اے جبرائیل یہ تو میرا دیوانہ میرا صحابی ہے، لیکن تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اب سنو خیر پٹا موالی میں اس جلسے میں آنے والے مسلمانوں، اسلام کا درد رکھنے والوں، جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے، عرض کرنے لگے کملی والے زمین والے اسے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے اسے جانتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان والے اسے کیسے جانتے ہیں؟ کو دو چیزیں ہیں پروردگار عالم کے دربار میں، اس کے دو عملوں نے اسے بلند کر دیا. ایک تو اس نے اپنے اندر سے میں کو ختم کر لیا، عجز و انکساری کا دامن پکڑ لیا، اس کے اندر جی حضوری ہے میں کوئی نہیں. اور دوسرا قرآن کریم کی سورہ اخلاص کو بڑی کثرت سے پڑھتا ہے. جب یہ تلاوت کرتا ہے اللہ پاک آسمان کے فرشتوں سمیت ساری جنت کی حوروں کو اس کی تلاوت سناتا ہے. تو میرے عزیزو وظیفہ پڑھ لیا کرو، صبح کرو شام کرو، یہ تو ہر ان پڑھ کو آوے گی. یہ تو میرے عزیزو جنہوں نے قرآن پاک ناظرے پڑھا، یہ جنہوں نے قرآن پاک ناظرے نہ پڑھا، یہ تو ان لوگوں کو بھی صورت آئے گی. صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ وظیفہ کر لو، دیکھنا پھر گھر میں برکت کیسے آئے گی، خیر کیسے آئے گی، کرم کے دروازے کیسے کھلیں گے، رزق کی بندش کیسے دور ہوگی. ہم تو نادان لوگ ہیں، ہماری بدبختی ہے، ہماری قسمت کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ اکبر. اوے لوگو اپنے گھروں کے دروازے پہ گھوڑوں کی کھریاں لگاتے ہو، کالے رنگ کے پرندے اپنی گاڑیوں پہ ٹانگتے ہو. تمہیں کس نے کہہ دیا اس سے بد نظر سے بچو گے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے معوذتین پڑھ لیا کر، سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، سورہ فلق پڑھ لیا کر، سورہ ناس پڑھ لیا کر، اپنے اور اپنے گھر پہ پھونک مار لیا کر. قرآن کریم کی ان آیتوں کا پڑھنا تیرا کام ہے، اور تیرے گھر اور خاندان کی حفاظت کا کام کرنا میں خدا کا کام ہے. آج جن بچوں نے قرآن پاک اس جامعہ سے اللہ اکبر سال 2 سال لگا کے پڑھا، آج دستار بندی ہو یا کل دستار بندی ہوگی، دیکھنا کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے. کسی کو کبڈی میں انعام ملتا ہے، کسی کو کھیتی باڑی میں انعام ملتا ہے، کسی کو گھڑ سواری میں انعام ملتا ہے، کسی کو بیل گاڑی کی دوڑ میں انعام ملتا ہے. کتنے مقدروں والے لوگ ہیں جن کے بچوں کے سروں پہ قرآن کی دستار سجے گی. اللہ کے واسطے معزز والدین سے عرض کرتا ہوں صرف بچوں کو حافظ بنا کے موٹر سائیکل مکانک نہ بنا دینا، پرچول کی دکان پہ کھڑا نہ کر دینا. اپنے خاندان میں اپنے بچوں میں ایک قرآن کے لیے کھڑا کر دو، اللہ کے دین کا محافظ بنا دو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا کر دو. رب اکبر کی قسم ہے میوے قبر میں اللہ پہنچائے گا. حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر 6 سال کی عمر ہے، اللہ غنی ابا جان نے ہاتھ پکڑ لیا، ڈبیل مدرسہ میں داخل کرانے چلے گئے. اماں کہنے لگی ابھی تو پراٹھے کھانے کے دن ہے، گھر کے مکھن لسی کھانے کے دن ہے، ابھی کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ. خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کی ابا نے باں پکڑ لی، گھر کی چوکٹ پار کروایا، کہا اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے، اپنے دل کو سکون دے لے. اللہ اکبر. تجھے کیا پتا جب یہ قرآن کا وارث بن گیا، نبی کے مصلی منبر کا وارث بن گیا، تو رہے یا نہ رہے، میں مر جاؤں یا زندہ رہوں، اگر تو میں مر گئے جب مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا، اس کی بہاریں اللہ تیری میری قبر میں پہنچائے گا. خواجہ صاحب بات سن لیجئے، یا روٹی کا التزام کوئی نہیں، پڑھائی اعلیٰ سے اعلیٰ ملے گی. ابا بھی ابا جان تھے، اپنے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ کے منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. استاد سے کہنے لگے اگر روٹی کھلانی ہوتی، گھر کے اندر کمی نہیں تھی، آپ اسے قرآن پڑھائیے. رہی روٹی کا معاملہ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. رزق اللہ نے کھیتی میں نہیں رکھا، رزق اللہ نے دکانوں میں نہیں رکھا، رزق اللہ نے مدرسے میں رکھا، بلکہ رزق تو اللہ پاک نے مٹھی میں اپنے آسمانوں میں رکھ رکھا ہے. اللہ اکبر. قرآن آپ پڑھائیے، جس کا قرآن پڑھے گا روٹی کا انتظام وہ پروردگار عالم کر دے گا.
ابا جان چھوڑ کے چلے گئے، نہ کوئی ٹیلی فون تھا نہ موبائل کا کوئی سسٹم تھا، ابا جان چھوڑ کے چلے گئے، چھٹی کا وقت ہوا، مولانا عبداللہ اسد صاحب آپ میرے باپ بجاؤ، اللہ غنی بڑوں میں ہو، یقین جانو اب تو مدارس کے اندر بہاریں بہار رہے ہیں۔ آج سے میرے عزیزوں 33-34 سال بلکہ 36 سال پہلے والا دور مجھے یاد آتا ہے، جب شام کے وقت بالٹی ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، تسلی ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، دینے والے بھی بڑے درد دل سے دیا کرتے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کے مہمانوں کے لیے دینے والیاں وضو کر کر کے پکایا کرتی تھی، قرآن کے مہمانوں کے دینے والے کا گھر کے باہر انتظار کیا کرتی تھی، سگا بچہ رویا کرتا تھا، اماں پہلے مجھے دے کہا کرتی تھی، نہ پہلے قرآن کا مہمان لے کے جائے گا۔ جب بچے کی بالٹی کے اندر سالن ڈالا کی جاتا تھا، تسلی میں روٹی رکھا کرتی تھی، پھر اماں کی آنکھ میں آنسو آتے تھے، اپنے پلہ کھول کے 54-58 ہاتھ میں پیسہ دے کے کہتی تھی، پترا میرے لئی دعا کریں۔ اس 70 سال کی بڑھیا کو بھی یقین تھا اس ننھے کا ہاتھ اٹھ جائے گا، دنیا آخرت کا میرا کام بن جائے گا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن بچوں کے مقدر میں روٹی تھی، جن کا لکھا ہوا تھا مل گئی، میں مدرسے کی دیوار پہ بیٹھ کے دائیں بائیں جھانکنے لگ گیا، ابا کوئی نہیں، اماں کوئی نہیں، روٹی لائے، بچہ تھا بھوک نے ذرا اور زور لگایا، کہ اللہ اکبر، پیٹ کا درد میری آنکھوں میں آ گیا، میں رونے لگا، میری ہوں کی آواز سن کے سامنے والے گھر کا پردہ اٹھا، ایک بڑھیا آئی، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، پترا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا اماں کوئی نہیں جو روٹی پکائے، ابا کوئی نہیں لا کے دے، قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ گئے اور یوں کہہ گئے روٹی کا انتظام اللہ کرے گا۔ اللہ کیسے کرے گا؟ اماں نے سینے سے لگایا، ٹھنڈا ہو کا برا، ماتھے پہ پیار کر کے کہنے لگی، آج میری دعا قبول ہو گئی، تجھے تیرے پاس ماں کا پیار کوئی نہیں، میرے پاس اولاد کا پیار کوئی نہیں، شوہر میرا فوت ہو گیا، بچے کی امید نہیں، لیکن آج سجدے میں پڑھ کے رہوں گی، آج تیات میں بیٹھ کے آنسو بہاؤں گی، تجھے ماں کا پیار مل گیا، مجھے بیٹے کا پیار مل گیا، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، چھٹی کے وقت تازی روٹی پکا کر تیرے آگے رکھ دینا میرا کام ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اماں روزانہ چھٹی کے وقت روٹی لے آیا کرتی، 2 روٹیاں پکاتی، اللہ غنی، ایک میں کھا لیتا، ایک اماں کھا لیتی۔ ان 2 روٹیوں سے مجھے یاد آ گیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بڑھیا سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، نبوت نے آنکھوں میں بڑھیا کی ماں کا پیار دیکھا، خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، چل کے بڑھیا کے پاس آئے، اماں کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی، بیٹے جب سے تیرا کلمہ پڑھا، تیرے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، کوئی دن ایسا نہیں گیا جب آنکھیں تیرا دیدار نہ کرتی ہوں، آج آتے بڑی مشکل ہوئی ہے، آج آتے میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا، میری ٹانگوں نے جواب دے دیا، جسم میں میرے جان کوئی نہیں، اور میرے بچے میں کیسے کروں، تیرے دیدار بنا رہ نہ سکتی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا ان کی وفا کا، اندازہ لگا اپنی جفا کا، اندازہ لگا ان کے پیار بھرے آنسوؤں کا، اور اندازہ لگا اپنی ضد کا۔ اللہ غنی، تجھے کبھی رونا نہ آیا، اس نبی کی شان کے کیا کہنے جو آخری وقت امت کے لیے رو رو کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، جس کے آنسو کو اللہ نے زمین پہ گرنے نہ دیا، جس کا آنسو آنکھ سے نکلتا جبرائیل آ کے پر بچھا لیتا، جس کے آنسو کو لے کر اللہ کریم عرش معلی پر آنسو کی قدر لگاتا، یہ آنسو تیرے میرے لیے گرا، تیری میری اولاد کے لیے گرا، تیرے میرے رشتہ داروں کے لیے گرا، قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کے لیے گرا۔ اندازہ لگا حضور کی محبت کا، فرمانے لگے، اماں جان بس کر، آج کے بعد تو نہ آئیو، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتلا دے، روزانہ آ کر میں تجھے اپنا دیدار کرا کے چلا جایا کروں گا۔ صحابہ اکرام کہتے، خاص جمعے کا دن ہوتا، گرمی ہوتی، تپتی دھوپ ہوتی، اپنے جوتے مبارک اٹھاتے، ابو بکر ہاتھ جوڑتے، کملی والے گرمی بڑی ہے، آپ فرماتے تو ابو بکر گرمی کو دیکھ رہا ہے، میں ماں سے کیا ہوا وعدہ دیکھ رہا ہوں، تو نے بھی تو بچپن میں ماں سے وعدے کیے ہوں گے، میں نے بھی تو ابے سے وعدے کیے ہوں گے، ابا بس 4 دن کی بات ہے، میرا کام لگ جائے تجھے بٹھا کے روٹی کھلاؤں گا، اماں جان میرا کام لگ جائے میں کندھوں پہ بٹھا کے حج کراؤں گا۔ جب یہ بیٹا کسی کام کے قابل ہو جاتا ہے تو ابا اس کی طرف درد بھری آنکھ سے دیکھتا ہے، بیٹا دبکا مار کے کہتا ہے، ابا جان کھانسی کا شربت دوا سمجھ کے پیا کر، روح افزا سمجھ کے نہ پیا کر، تیرے بچے کی حرام کی کمائی
بھی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، خیر پٹا موالی کے غیور اساتذہ کرام، درد رکھنے والے مسلمانوں، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا جب 50 روپے مانگنے پر بیٹا باپ کو جھڑکی دینے لگے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب بیٹے کے کمرے میں جانے کے لیے ماں کو بہو سے اجازت لینی پڑے اور اللہ اکبر بہو یہ کہہ کے ماں کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دے، اماں جان دروازہ نہ بجا، تیرے شور سے میرے گھر والے کی نیند خراب ہوتی ہے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، کملی والے فرمایا کرتے ہیں، ابو بکر و عمر تم تو دھوپ کو دیکھ رہے ہو، میں اماں سے کیا ہوا وعدہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ اس بڑھیا کے گھر چلے جاتے، پردہ ہٹاتے، اندر تشریف لے جاتے، زیتون کے تیل میں کدو پکائے ہوتے، حضور کے سامنے رکھتی، رحمت والے نبی بیٹھ جایا کرتے، ٹکڑا توڑ کے لقمہ بنا کے ہاتھ میں دیا کرتی، رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ٹکڑے لقمے کو شوربے میں بھگو کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ابھی میں دانتوں کے نیچے چباتا نہ تھا، بڑھیا کی آنکھ میں آنسو آتے، رو کے کہتی بیٹے دعوت کیسی ہے؟ اللہ اکبر، نبوت کا چلتے چلتے منہ رک جایا کرتا تھا، بلکہ آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے اماں بار بار نہ پوچھا کر، تو پوچھتی ہے تو مجھے میری ماں آمنہ یاد آ جاتی ہے۔ خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ بیٹھ جایا کرتا، اماں روٹی لے کے آتی، ایک مجھے کھلاتی، ایک میں کھا لیتا۔ اس ماں کے پیار نے اس ماں کے پیار کو بھلا دیا، ماں تو ماں ہے۔ کہ جس دن میرے قرآن پاک ختم ہونا تھا، آخری سبق تھا، بڑا دل للچایا سب سے پہلے جا کے خوشخبری سناؤں گا، تیری روٹی کام آ گئی، تیری روٹی کھا کے تیرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ فرمانے لگے جب میں قرآن پاک کا آخری سبق پڑھ کے ننگے پیر دوڑا، میں نے ایک مدرسے سے باہر نکل کے دیکھا، سامنے بڑھیا کے مکان پہ دروازے پہ کچھ آدمی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ لوگ کہنے لگے جو تجھے روٹی پکا پکا کے دیا کرتی تھی، آج صبح اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں روتا مدرسے آ گیا، ہائے بد نصیبی آج مجھے دیکھ ہی نہ سکی، چل قیامت کے دل تو دیکھے گی جب اس کے سر پہ تاج ہوگا، میری ماں کے سر پہ تاج ہوگا۔ اللہ اکبر، شام کو جنازہ اٹھا، خواجہ فرماتے میں بھی روتا روتا پیچھے چلا گیا، واپس آیا دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ پوچھو علماء باپ ان اولاد سے جن کے ماں باپ انہیں چھوڑ کے چلے گئے، رب اکبر کی قسم ہے کنڈیاں لگانے والی تو گھر میں بڑی نظر آئیں گی، لیکن اولاد کے انتظار میں رات گئے تک دروازے پہ بیٹھنے والی کوئی نظر نہیں آئے گی۔ فرمانے لگے یہ غم لے کے میں سو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد محلے میں ایک آدمی شور کر رہا تھا، او لوگو کل جس بڑھیا عورت کا انتقال ہوا پروردگار عالم نے اس کی بخشش فرما دی۔ میں بھی دوڑا دوڑا مدرسے سے باہر گیا، میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ تجھے الہام آ گیا، تجھے القا ہو گیا، کیا بات تجھے کس نے بتلایا؟ اس بڑھیا کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ کہنے لگا میں بھی کل اس جنازے میں شامل تھا، بڑھیا کو دفنانے کے بعد جب رات کو بستر پہ سویا، اللہ اکبر، خواب میں یہ بڑھیا مجھے نظر آئی، جنت کی ریشمی پوشاک پہنی ہوئی ہے، جنت کے اندر محل کے اندر اللہ اکبر تخت پہ بیٹھی، گو تکیا لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھی ہے۔ میں نے کہا کیا بنی؟ کون سا عمل تیرے کام آ گیا؟ روزہ حج زکات تیرے کام آ گیا؟ کہنے لگی اب یہ نیکی والا رجسٹر ابھی تو کھلا ہی نہیں ہے۔ کہ پھر جنت کا دروازہ کیسے کھل گیا؟ کہ جا دنیا والوں کو جا کے بتلا دینا، خیر پٹامہ والی کے لوگوں کو جا کے بتلا دینا، اپنے آٹے میں سے ایک پیڑا مدرسے کے طالب علموں کے لیے رکھ دیا کرو، اپنی روٹیوں کے چنگیر میں سے 2 روٹیاں طالب علموں کے لیے نکال دیا کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے پروردگار عالم نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اللہ اکبر، نیکی کا پتہ نہیں کون سی کام آئی، صرف اتنا بتایا گیا تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک روٹی کا انتظام کیا کرتی تھی، اس کے صدقے سے اللہ نے تیرے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔